اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع ہے، یعنی دوسرے نصف کا پہلا رکوع۔ ویسے تو 7 سوال تھے، لیکن ایک سوال پھر بعد میں آیا ہے اور وہ سوال بھی بڑا اہم ہے، تو اس طرح آج ہمارے پاس تقریباً 8 سوال بنتے ہیں۔ اور یہ سب سے پہلا سوال آیت نمبر 83 ہے، 83۔ اس سے متعلق سوال یہ ہے، کیا بنی اسرائیل سے صرف انہی باتوں کا عہد لیا گیا تھا؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو عہد بیان کیا گیا یہ ابتدائی عہد ہے شروع میں۔ باقی قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ مزید اسے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور تورات میں بھی مختلف ابواب میں، مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا۔ ابھی ہم نے 5واں رکوع جو سورۃ البقرہ کا پڑھا ہے، اس کی آیت نمبر ہے 40۔ وہاں پہ مختصر طور پر یہ کہا گیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ میرے ساتھ جو تم نے عہد کیا وہ تم پورا کرو، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ یہ ہم نے رکوع نمبر 5 کی جو پہلی آیت ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس مقام پہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختصار کے ساتھ صرف اشارہ کر دیا، لیکن یہاں پہ رکوع نمبر 10 کی پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں، یعنی 83 اور 84 میں اللہ نے کچھ تفصیل کے ساتھ اس عہد کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شقیں کیا ہیں، یعنی کیا کیا احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے۔ یہاں پہ اس عہد کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، آگے جا کر آیت نمبر 85 میں خاص طور پر جو ان کا کردار تھا، جو ان کا طریقہ کار تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ اپنے ہم مذہب تھے، ہم قبیلہ تھے، ہم خاندان تھے، ہم ملک تھے، جو بھی لوگ تھے ان کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا اسے پھر آیت نمبر 85 میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ در حقیقت یاد کروایا گیا کہ دیکھو کہ تم نے تو یہ اللہ سے عہد کیا تھا، اور عہد کرنے کے بعد پھر تم یہ حرکتیں تم نے شروع کر دی۔ تو یہ ربط ان آیات کا آپس میں بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو میثاق میں بیان کی ہے وہ ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ والدین کے ساتھ احسان پہلے نمبر پر بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہا ذی القربہ، رشتہ دار، قربہ یعنی قربت والے، ذیم کا مطلب ہوتا ہے والے، قربت والے، والیتامہ، اور یتامہ یتیم کی جمع، والمساکین مسکین کی جمع۔ یہ بیان کیا کہ ان کے ساتھ تم نے احسان یعنی نیکی کا رویہ ان کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور اب یہی سورت بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جہاں پہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 10 احکامات یہاں پر بیان کیے ہیں، اور 10 احکامات بنیادی طور پر، باقی اس کی تفصیل کوئی تشریح وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دی۔ یعنی 2 رکوعوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ احکامات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے وہ بیان کر دیے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز اور ایجاز، یعنی عین کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی، دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 رکوعوں کے اندر تمام احکامات کو بیان کر دیا جس پر پوری تورات مشتمل تھی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے وہاں پر بھی والدین کو پہلے بیان کیا گیا تھا۔ وہاں پہ فرمایا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ اور احسان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا، تو اس سے اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے بعد کس بات کو انسان کے معاملات میں اور انسان کی عملی زندگی میں، خاندانی اور معاشرتی زندگی میں کس بات کو اہمیت دیتا ہے، اور وہ اہمیت اس بات کو ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کا رویہ اور حسن سلوک کا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور مخلوق میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو انسان کے حسن سلوک کے حقدار ہیں وہ اس کے والدین ہیں۔ تو یہاں پر والدین کو بیان کیا، اور میں چاہوں گا کہ
یعنی چونکہ دونوں سوال اس سے ملتے جلتے ہیں، پہلا سوال بھی اور دوسرا سوال بھی، وہ والدین کے ساتھ احسان سے کیا مراد ہے وہ اس پر مشتمل ہے، تو میں ان دونوں سوالوں کو ملا کر ہی میں جواب دیتا ہوں تاکہ ہمیں علیحدہ علیحدہ نہ کرنا پڑے، اور پھر علیحدہ کرنے کا فائدہ بھی نہیں، اس لیے کہ ایک ہی آیت سے متعلق دونوں سوالات بن جاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان، یعنی احسان کا مطلب عام طور پر عام مفہوم میں ہم صرف نیکی کہہ سکتے ہیں، یہ معروف معنی ہے نیکی کرنا احسان کا مطلب، اور اس کی وضاحت سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اور 24 میں کر دی گئی، یعنی احسان سے کیا مراد ہے، والدین کے ساتھ کیسے احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ بھئی والدین کے ساتھ آپ نے اس طرح احسان کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو قرآن پاک نے احسان کی خود ہی تشریح کر دی کہ اگر دونوں والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچتے ہیں اور تمہارے پاس ہوتے ہیں تو پھر ان کو نہ تو تم اف کہو اور نہ تم ان کو جھڑکو، یعنی کوئی بھی زبان سے ایسا کلمہ تحقیر کا، حقارت کا نہیں نکلنا چاہیے، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا چاہیے، اور ہمیشہ عزت کے ساتھ ان سے بات کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے جو بازو ہیں وہ عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے بچھائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اور کہو پھر اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب، میرے والدین پر تو رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے، میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی، ربیانی صغیرہ، یعنی بچپن میں میری پرورش کی۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر والدین کے حوالے سے احسان کی تلقین کی ہے تو اس احسان کو پھر ایکسپلین بھی کر دیا، یہ بھی بتا دیا کہ احسان کیا ہے، یعنی سمجھ یہ آئی کہ احسان سے مراد حسن سلوک ہے، انسان کا چہرہ، آنکھیں، اس کا وجود اس چیز کا باعث ہرگز نہ بنے کہ وہ اپنے والدین کی توہین کریں، یا والدین کو اس کے اشاروں سے، اس کے رویوں سے، اس کا انداز گفتگو اور کلام سے اپنی بے عزتی محسوس ہو۔ یہ رویہ بالکل اولاد کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہمیں اس کی وضاحت کر کے بتا دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ذوی القربہ کی بات کی گئی۔ ذوی القربہ سے مراد وہ کہ جو انسان کے بہت قریب ہیں رشتے میں، جیسے بھائی ہیں، بہن ہیں، یہ رشتے بہت قریب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر والدین کے بعد ذی القربہ کا ذکر کیا، اس لیے کہ انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ ساری چیریٹی باہر کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں نہیں کرتا۔ یعنی کہ یہ ایک انسان کی نفسیات سمجھ لیجئے، یا ایک حسد سمجھ لیجئے، جیلسی سمجھ لیجئے، کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں اپنے جیسا نہیں دیکھنا چاہتا کسی کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بعد رشتہ داروں کی، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا ذکر یہاں پر اس لیے کر دیا تاکہ انسان کی اس نفسیات اور انسان کی اس سوچ اور اس رویے کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، کہ بجائے اس کے کہ لوگ اپنے گھر میں بھوک ہو، بہن بھائی بھوکے ہوں، یا انسان کے قریبی رشتہ دار بالکل غربت اور مفلسی سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہوں، لیکن وہ بہت باہر بڑی چیریٹی کر رہا ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب اپنوں پہ خرچ کرتا ہے تو وہاں سے وہ واہ واہ، وہ اپریسیشن، انسان کو وہ تعریف نہیں ملتی جو باہر کے لوگوں سے ملتی ہے۔ شاید یہ بھی انسان کی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جو دے رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، مجھے اس پر شاباش بھی ملے، میری اپریسیشن ہونی چاہیے، یا میری تعریف، جیسے کہتے ہیں کہ زمین آسمان کے کلابے ملا دینا۔ تو یہ جواب اور یہ رد عمل باہر سے ملتا ہے، گھر سے نہیں ملتا۔ آپ گھر میں اپنے رشتہ داروں کی جتنی بھی خدمت کر لیں، ممکن ہے کہ وہ آپ کی تعریف کر دیں، لیکن یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تعریف کم ہی ہوتی ہے تو زیادہ تنقید ہوتی ہے، بلکہ اس بات پر اور اس چیز پر نظر رکھی جاتی ہے جو رشتہ دار کو نہیں ملتی یا اس کو آپ نہیں دیتے۔ تو یہ جو رویہ ہوتا ہے، شاید اس بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے بعد رشتہ داروں کی بات کر دی۔ یعنی آپ ہر طرح اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو فائدہ دیں، ان پر آپ چیریٹی کریں، ان پر آپ خرچ کریں،
ان کے لیے آپ وقت بھی نکالیں اور اپنی دولت کو بھی دیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے بعد پھر رشتہ داروں کا ذکر کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یتامہ کا ذکر ہے۔ اب یتامہ جمع یتیم کی ہے۔ ہم تو عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ جس کے والدین نہ ہوں، ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ جی باپ نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ والدین نہ ہوں، یعنی ماں اور باپ دونوں نہ ہوں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلوغ سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے اس کو بھی یتیم کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں وَآتُوا الْیَتَامَىٰ جو کہا کہ یتیموں کو دو، تو یتیموں سے مراد وہی کہ جو بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، ان کے والد جنگ میں شہید کر دیے گئے، غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے، تو ان کے جو پیچھے آل اولاد بچ گئی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ان کے بارے میں قرآن نے یتامہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک حدیث میں عرض کرتا چلوں، والدین کے حوالے سے بھی چند حدیثیں میں بیان اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ احادیث سے کافی وضاحت ہو جاتی ہے بات کی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے معاشرے میں رہے، مکہ و مدینہ میں رہے، وہاں پر لوگوں کو یہ مسائل درپیش آتے تھے اولاد اور والدین کے، تو وہاں پر کس حکمت کے ساتھ رسول اللہ نے اولاد کو تلقین فرمائی، یہ ہمیں وہاں سے بات سمجھ آئے گی۔ اب یتیم کے حوالے سے رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ گھر ہے جہاں پر یتیم کی عزت ہوتی ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اچھا، اب مساکین، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ مسکین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اردو میں اور ہمارے ہاں رائج یہ ہے کہ مسکین سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس کی ماں دنیا سے چلی جائے، فوت ہو جائے، اس کے لیے بھی ہم یتیم کا ہی لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن مسکین زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، قرآن نے بیان کیا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ فقراء کے لیے ہوتی ہے یا مساکین کے لیے ہوتی ہے۔ فقراء سے مراد وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ تو مال ہو نہ کسب ہو، کچھ بھی نہ ہو، یعنی نہ وہ کماتا ہو اور نہ ہی اس کے پاس مال ہو، نہ کوئی اس کے پاس روزگار ہو، اور یعنی بالکل کھانے سے بھی جو عاجز ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو گھر میں، اور نہ وہ اپنے لیے کچھ اس کے پاس ہو، نہ اپنے بچوں کے لیے اس کے پاس کچھ ہو، بالکل محروم شخص، اس کو عربی زبان میں فقیر کہتے ہیں۔ اور جو مسکین ہے، مساکین کہا گیا کہ ان کو زکوٰۃ دو، اس سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور جس کے پاس روزگار بھی ہے لیکن اس کو پوری نہیں پڑتی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، کثرت کے ساتھ ایسے لوگ ہیں کہ قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے گریبانوں سے یا تمہارے دامن سے لپٹ نہیں جاتے، تم کو پکڑ نہیں لیتے کہ بھئی میری ضرورت کو پورا کرو، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو یہاں پر مساکین ان کو کہا گیا، یعنی مال بھی ہے، کسب بھی ہے، انسان دیکھتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے کہ یار ان کے پاس تو ہے سب کچھ، تو لیکن ان کے پاس نہیں ہوتا۔ گھر بھی اپنا ہوتا ہے، ان کے پاس روزگار بھی ہوتا ہے، لیکن گھر کے افراد اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کما کر جو لاتا ہے وہ گھر میں پوری نہیں پڑتی۔ تو مسکین اس کو کہتے ہیں، سمپل سی اس کی تعریف ہے کہ جس کو پوری نہ پڑے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی تعریف فرمائی اور بڑا اجر و ثواب بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ مسکین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسکین کی پرورش کے لیے محنت کرنے والا وہ گویا کہ ایسے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ حضرت انس یہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ایسے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ اس شخص کی طرح ہے جو اکتائے بغیر رات کو قیام کرتا ہے اور مسلسل روزے رکھتا ہے، یعنی اتنا ثواب ایک مسکین کی پرورش کرنے کا، اس کی مدد کرنے کا، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ایک انسان رات کو شوق سے ذوق سے عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اکتا کر نہیں کرتا، اور گویا کہ ایسے کہ جیسے وہ مسلسل روزے رکھ رہا ہے، اتنا ثواب اور اتنا اجر ہے اس کا کہ وہ مسکین کا خیال رکھے۔ یہ تو ہو گئے مساکین۔ اب والدین کے حوالے سے چند باتیں میں بیان کرتا چلوں، اس میں بڑی احادیث بیان ہے اور کثرت کے ساتھ احادیث ہیں والدین کے حوالے سے، لیکن میں مختصر بیان کروں گا۔ اتنی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں اور زمانوں میں غزوہ سے پہلے صحابی آئے، یعنی ممکن ہے کوئی غزوہ بدر سے پہلے آیا ہو، کوئی غزوہ احد سے پہلے، کوئی غزوہ خندق سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ کسی نے مشورے کے طور پر عرض کیا، رسول اللہ میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ کوئی صحابی آئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت چاہیے،
اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی جہاد پر جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے صحابی سے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو فرمایا کہ تیرا جہاد ان کی خدمت میں ہے، یعنی والدین کے حوالے سے رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ ایک صحابی آئے، حضور نے پوچھا کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ وہ بھی جہاد کے لیے آئے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ والد تو نہیں، والدہ ہیں۔ تو فرمایا الفاظ یہ کہ ان کے پیروں سے چمٹ جا، تیرا جہاد یہی ہے۔ الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ اپنی ماں کے پیروں سے لپٹ جا، اسی میں تیرا جہاد ہے، یعنی رب تجھے جہاد کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ والدین دنیا میں نہیں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی بہن فرمایا کہ اگر تیری والدہ دنیا میں نہیں ہے تو پھر اپنی خالہ کا خیال کر، تو گویا کہ تو نے اپنی ماں کا خیال کیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اگر والد نہیں ہے تو والد کے دوست تو ہیں نا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ والدین ہوں زندہ تو جی بسم اللہ ان کی خدمت کرو، اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو ان کے سہیلیاں ہوں گی، والدہ کی بہنیں ہوں گی، والد ہیں تو ان کے بھائی، ان کے آگے دوست احباب ہوں گے جن کے ساتھ وہ کھاتے پیتے اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے، ہم عمر ہوں گے، وہ اگر زندہ ہیں تو ان کا حال احوال پوچھو۔ تو رسول اللہ نے اس بات کی تلقین فرما دی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کافی صحابی ایسے ہیں کہ جن کی والدہ مشرکہ تھیں، کسی ایک کو بھی رسول اللہ نے ان کی گستاخی کا نہیں کہا۔ آپ نے یہی فرمایا کہ مشرکہ ہیں، ٹھیک ہے ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، لیکن تم ان کو ان کے ساتھ گفٹ کا تبادلہ کر سکتی ہو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے تو کیا میں ان کے ساتھ تعلق رکھوں، کیا میں ان کو گفٹ دے سکتی ہوں، ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بالکل۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ بھی اسی طرح مشرکہ تھیں، بعد میں مسلمان ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ تھیں، اور بڑے صحابہ کی والدہ ایسے تھیں اور یا والد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسی بات کی تلقین فرمائی کہ اپنے والدین کا ادب اور احترام کرو۔ اب اس سے آگے یعنی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو میثاق اور عہد تھا اس میں کیا نکات تھے، کیا پروویژنز تھی، آپ یوں کہہ لیجئے، کیا اس میں شکیں تھیں۔ آگے جا کر اس بات کی بھی تلقین فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ حسن سے پیش آؤ، حسن سلوک سے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ہاں یہاں پر خاص طور پہ قول کی بات کی جا رہی ہے، گفتگو کی، کلام کی، کہ لوگوں کے ساتھ حسن کلام سے پیش آؤ، لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ اچھا یہاں پر جو حسن لفظ ہے قرآن مجید میں، حسن کا لفظ حسنہ نیکی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی یہ وہ خوبصورتی ہوتی ہے جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے، جس کی طرف انسان کی رغبت بھی ہوتی ہے، انسان کی فطرت بھی اس کو قبول کرتی ہے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ یعنی جس سے انسان کو خوشی اور راحت ملتی ہو، در حقیقت وہ حسن ہے، وہ خوبصورتی ہے، اور اسی سے ہی حسنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیکی کو، اچھے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسنہ قرار دیا، حسنات یا حسنہ قرآن میں کہا گیا۔ یعنی اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہمیں کیا میسج ملتا ہے نیکی سے۔ یعنی نیکی وہی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو دلی اطمینان اور سکون ملتا ہے، اور انسان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور انسان دلی طور پر مطمئن ہوتا ہے، وہ حسنہ ہے، وہ نیکی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مرتبہ، ایک دفعہ احسان کا لفظ فرمایا اور دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا لفظ فرمایا۔ اچھا اب اس کے بعد جو عہد تھا اس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ اب اقیموا الصلاۃ میں آپ دیکھیے ایک تو عبادت آ گئی، لا تعبدون الا اللہ اس میں آ گیا، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ میں آپ دیکھیے چونکہ وہ معاشی معاملہ ہے تو اس سے پھر یہ سب کچھ بیچ میں شامل ہو جاتا ہے، ذوی القربیٰ بھی شامل ہو گئے، یتامہ بھی آ گئے، مساکین بھی آ گئے، یہ سب کے سب اس میں آ گئے، اور والدین بھی آ گئے۔ تو واضح بات ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر فرض کی ہے یہ، اور یہ در حقیقت تربیت ہے ایک مسلمان کی۔ اور قرآن مجید میں فقط زکوٰۃ کا نہیں ذکر، قرآن میں صدقہ کا بھی ذکر ہے، قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی تعلیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف زکوٰۃ دے کر اور پھر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ جی مجھ پر اور کچھ نہیں ہے، بس میں نے زکوٰۃ دے دی۔
اگر ہماری زکوٰۃ سے معاشرے سے غربت اور مفلسی ختم نہیں ہوتی تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم صدقہ بھی کریں. یعنی صدقہ سے مراد وہ نہیں جو ہم نے صدقہ سمجھا ہوا ہے کہ کالا بکرا جا کر کسی مدرسے میں دے آؤ، بلکہ صدقہ سے مراد یہ کہ خرچ کرنا، دینا، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پر سچا ہونے کی اور اپنے ایمان اور عقیدے کو مان کر پھر اس پر سچائی کی جو دلیل دینی ہے کہ میں اس پر قائم ہوں، تو وہ یہ صدقہ بنتا ہے. پھر انسان خرچ کرتا ہے. تو پھر قرآن کے علاوہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا صدقہ بیان کیا. مثال کے طور پر راستے سے پتھر کو ہٹا دینا، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. بلکہ یہاں تک رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کی بیٹی طلاق یافتہ ہو کر واپس اپنے باپ کے گھر میں آتی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ باپ اس کی خدمت کرتا ہے اپنی اس بیٹی کی تو رسول اللہ نے اس کو بھی صدقہ فرمایا. تو اس لیے فقط زکوٰۃ تک معاملہ نہیں، یہ تو ایک تربیت کا حصہ ہو جاتا ہے نا، لیکن انسان مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی پھر دیکھے کہ معاشرے میں اگر اس کی ضرورت ہے معاشی حوالے سے تو وہ ضرور پھر اپنے دولت کو، اپنے مال کو خرچ کرے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اقیم الصلاۃ اور وآتوا الزکوٰۃ اس کا بھی ذکر کر دیا. اب جو تیسرا سوال ہے وہ ہے کہ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تولیتم، تولا، اور معرضون، اعراض. اللہ نے فرمایا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، یعنی عہد لے لیا، میثاق ہو گیا، پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ تم پھر گئے. الا قلیلا منکم، مگر کم تم میں سے نہیں پھرے. وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو، منہ موڑنے والے ہو. اب اس کو سمجھ لیجئے یہ کیا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی طرح کے الفاظ یا معانی یا ترجمہ لگتے ہیں، اور آپ کوئی بھی تفسیر ترجمہ اٹھائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ فرق نہ کر پائیں. لیکن تولا جو لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، یعنی انسان جس طرف سے آیا اسی طرف مڑ گیا اور پیٹھ دکھا دی، یہ ہوتا ہے تولا. اور اعراض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جس مقام پر انسان کھڑا ہوا ہے واپس مڑنے کے بجائے انسان سائیڈ پر ہو جائے، ایک طرف ہو جائے، رستہ چھوڑ دے. اور پھر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ باطل کو اس نے قبول کر لیا. ایک ہے منہ پھیر دینا حق سے، اور دوسرا ہے باطل کو قبول کر لینا. یعنی اگر کسی نے کوئی سچ بات کہی، حق بات کہی، اس کی بات سے منہ پھیر لینا، یعنی اس کی بات کو نہیں ماننا. ایک تو یہ رویہ ہو گیا جو تولا میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے مقابلے میں بلاک ہے، اس کے مقابلے میں جو فریق ہے، گروہ ہے، اس میں جا کر مل جانا اور باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ شامل ہو جانا، یہ پھر اعراض میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون فرمایا. پھر تم نے پیٹھ پھیر لی، مگر تم میں سے کم لوگوں نے پیٹھ نہیں پھیری، تھوڑے لوگ تھے. وانتم معرضون، اور تم منہ موڑنے والے تھے. تو یہاں پر یہ فرق ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ تولا صرف کسی کی بات، سچی بات کو یا سچے کی بات کو نہ سننا، اس سے منہ پھیرنا. اور اعراض سے مراد پھر یہ ہو جاتا ہے کہ پھر جا کر باطل کے ساتھ مل جانا، اس میں شامل ہو جانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس طرح بیان فرمایا. تو قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ غیر ضروری نہیں ہے، ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے. اگر انسان اس کو سمجھتا ہے تو اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. بہت سی باتیں علمی حوالے سے انسان کا ذہن جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے. تو یہاں پر یعنی 3 سوال جو میرے سامنے تھے وہ میں نے بیان کر دیے. کہ پہلا سوال کیا بنی اسرائیل سے صرف انہی باتوں کا عہد لیا گیا تھا، یہ میں نے بتا دیا. دوسرا سوال والدین کے ساتھ احسان سے کیا مراد ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ معروف معنی میں ہم ترجمہ یہ کر لیتے ہیں کہ نیکی. اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جسے حدیث احسان کہتے ہیں، حدیث جبریل جس کو کہتے ہیں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت تجھ پر طاری نہیں ہوتی، یہ تو حقیقت ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اچھا، یہاں پر ضمناً ایک اور خوبصورت بات آپ کو بتاتا چلوں کہ
سورۃ یوسف کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے بارے میں کہا کہ یہ محسن ہیں اور محسنین کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، ہم ان کو جزا دیتے ہیں۔ اب جب سورۃ یوسف آپ پڑھتے ہیں تو سورۃ یوسف پڑھ کر جو محسن کی سمجھ آتی ہے نا، جو میں سمجھاؤں وہ میں اس طریقے سے اس کو ایکسپلین ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ محسن وہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی معاشرے سے انتقام نہیں لیتا، یعنی بے شک اس کا ماضی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انتقامی صورت ہوتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برادران نے جو سلوک کیا، جو رویہ اختیار کیا، حضرت یوسف نے اقتدار میں آنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی انتقام نہیں لیا۔ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر یہی فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، آج تم سب آزاد ہو، تم پر کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو ایک تو محسن وہ ہوتا ہے یعنی احسان کرنے والا، اسی احسان سے متعلق بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک تو انتقام نہیں ہے، حضرت یوسف کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ محسن کبھی بھی منفی سوچ نہیں رکھتا، ہمیشہ نیگیٹو نہیں، پوزیٹیو رہتا ہے، یعنی وہ بے شک زمانہ، وقت، معاشرہ، سماج اس کو تکلیف پہنچائے لیکن وہ پھر بھی پوزیٹیو سوچتا ہے، مثبت طریقے سے چلتا ہے۔ اور تیسری بات، محسن وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں کچھ کر رہا ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو سورۃ یوسف کو جب میں نے پڑھا اور پڑھایا، مطالعہ کیا، تو مجھے یہ جو محسن لفظ خاص طور پر سورۃ یوسف میں اس کا بار بار ذکر آتا ہے، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محسنین میں شمار کیا۔ تو میں یہ سمجھا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی روشنی میں کہ محسن میں یہ تین باتیں ہوتی ہیں۔ منتقم مزاج نہیں ہوتا، یعنی جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، اقتدار آتا ہے، شہرت آتی ہے، وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، اور یہ نہیں کرتا کہ بھئی میرے اس دور میں فلاں غربت کے دور میں مجھے فلاں نے یوں ستایا تھا تو لہٰذا اس سے اب میں نے بدلہ لینا ہے، وہ اس کی طبیعت میں انتقام نہیں، معافی، درگزر ہوتا ہے۔ دوسری بات میں نے بیان کر دی کہ مثبت وہ ہمیشہ سوچتا ہے، اور ڈیلیور وہی لوگ کرتے ہیں جو مثبت سوچتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح سوچنے بیٹھ جائیں منفی انداز میں تو ایسے لوگ کبھی ڈیلیور نہیں کرتے۔ تیسری بات جو بڑی اہم میں نے بتائی کہ اللہ کی رضا، بس کوئی شخص کچھ بھی وہ اگر کرتا ہے کسی کے لیے تو وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ یہ میں اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوں۔ یہ تین باتیں محسن میں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی احسان کا لفظ بیان ہوا۔ اور ایک اور آخری بات، بڑی خوبصورت بات، وہ یہ کہ عدل بھی معاشرے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ احسان سے پیدا ہوتا ہے۔ عدل تو یہ ہے نا کہ جتنا دیا اتنا لے لیا، اور جتنا لیا اتنا واپس کر دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور احسان یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ دینا، اس سے کم لینا۔ آپ کا حق بنتا ہے زیادہ کا، آپ اس سے کم لیتے ہیں، دوسرے کا حق کم بنتا ہے، آپ اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، یہ احسان ہے۔ اور یاد رکھیے کہ معاشرے ہمیشہ احسان پر چلا کرتے ہیں۔ وہ میاں بیوی کا تعلق ہے، وہ والدین کا بچوں سے تعلق ہے، وہ ہمسایوں سے تعلق ہے، وہ دوست کا دوست سے تعلق ہے، وہ ہمارا آپس میں تعلق ہے، استاد کا، شاگرد کا، ایک دائی کا، اور جس کو دعوت دی جا رہی ان کا، یہ سارا تعلق احسان پر ہی چلتا ہے۔ احسان کو نکال دیں تو پھر وہ مغرب کی بحث شروع ہو جائے گی کہ میرا حق مجھے دو، جو میرا حق بنتا ہے۔ فرض پر، ذمہ داری پر کسی نے نہیں آنا، پھر ہر کوئی اپنے رائٹ کا تقاضا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عدل کی جہاں پر بات کی وہاں پر احسان کی بات کی، اور اللہ کا جو مطلوب پسندیدہ بندہ ہے وہ محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ تین سوالات ہو گئے، اور چوتھا سوال ہے کہ جی آیت نمبر 84 میں انفسکم سے کیا مراد ہے؟ اب یہ جو عہد اللہ نے بیان کیا اس کا دوسرا حصہ عہد کا یہ بھی ہے۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر میں آپ سے ذکر کروں گا کہ انفسکم سے کیا مراد ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں تم اپنا خون بہاؤ گے، اپنا سے مراد یعنی اپنے لوگوں کا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تم نکالو گے اپنوں کو اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا تھا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ بھی ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم گواہ ہو اور اقرار کیا،
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری جماعت سے اقرار لیا کرتے تھے جب وہی آتی تھی، کوئی پیغام ہوتا تھا، جیسے تورات اتری 10 کمانڈمنٹ سے، اس کے علاوہ اور احکامات، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر پوری جماعت اور گروہ کو بلا کر بٹھا کر اس سے اقرار کروایا کرتے تھے، عہد لیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتا ہے وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ الفاظ اس لیے قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اب یہاں پر جو انفسکم فرمایا گیا، تو میں ایک مختصر آپ کو ذرا یہ بتاتا چلوں کہ انفس کی جو واحد ہے وہ ہے نفس۔ نفس تو ہم کہتے ہیں نا سانس کو، اور نفس اس سے مراد انسان، یعنی انسان کی جو شخصیت ہے، پورا جو وجود ہے، اس کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور جو فلاسفہ ہیں انہوں نے عقل اور تمییز جو انسان کے اندر یہ جو احساس ہے، یا انسان کے اندر جو یہ ملکہ کہہ لیجئے یا ایک صلاحیت ہے عقل کی اور تمییز کرنے کی، اس کو بھی نفس کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح بزرگوں نے یہ بھی کہا، یعنی مفسرین کرام نے اس مقام پر، کہ نفس روح اور جسم کے درمیان ایک رابطے کا کام یہ کرتا ہے نفس۔ اور قرآن مجید نے نفس کی 3 قسموں کو بھی بیان کیا ہے۔ ایک نفس لوامہ ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ سورۃ یوسف میں بیان ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب برات ثابت ہو گئی، بے گناہی ثابت ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اپنے نفس کو میں، اپنے آپ کو میں بری نہیں کرتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کیونکہ بے شک نفس جو ہے وہ گناہ کی اور بدی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جو میرے رب نے رحم کیا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کی نسبت اللہ کی طرف کی، اپنی طرف نہیں کی کہ یہ میرا کوئی کمال ہے، نہیں، فرمایا یہ اس کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچا۔ اب یہ ہے نفس امارہ سورۃ یوسف میں، اور نفس لوامہ یہ سورۃ القیامہ میں اس کا ذکر آتا ہے، ان النفس لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ جسے ہم ضمیر کہہ دیتے ہیں، آج کی زبان میں آپ کہہ دیجئے کہ ضمیر ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یعنی انسان صحیح راہ چنتا ہے، غلط راہ چھوڑتا ہے، تو اس پر انسان کو ایک اطمینان اور ایک سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں تو داخل ہو جا، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ آخری مقام ہے اور یہ معراج ہے انسان کی، کہ اگر انسان اس کو حاصل کر لے تو یہ نفس کے حوالے سے۔ جب انفس ہم لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد انسان کے رشتہ دار، انسان کے ہم قبیلہ، ہم خیال، اپنے ملک میں رہنے والے، یہ سب لوگ مراد انفس میں آ جاتے ہیں، یہ نفس کی جمع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو انفس فرمایا کہ یہ بھی تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ تم اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے، سماج سے، ملکوں سے تم اپنوں کو نہیں نکالو گے۔ یہاں پر انفسکم سے مراد اپنے ہیں۔ اچھا، اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ 2 گروہ ان میں بن گئے تھے قوم یہود میں، آپ کہہ لیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں، ایک یہودیہ اور ایک اسرائیل۔ یہ میں نے آپ کو غالباً پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہوذا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس سے پھر یہ آگے 12 قبیلے بنے تھے، پھر ان میں یہ تفریق پڑی اور چپکلش ہوئی، تو پھر 2 گروہ سامنے آئے، ایک یہودیہ اور دوسرا اسرائیل، یہ 2 گروہ سامنے۔ آگے جا کر پھر یہ کسی دور میں غالباً ذوالقرنین کے وقت جب یہ جیل میں گئے تھے ان سے پہلے، تو اس وقت پھر انہوں نے اتحاد کیا تھا، تو پھر یہ بنی اسرائیل کہلانے لگے۔ اب ان کی علیحدہ علیحدہ سلطنتیں تھیں۔ اب یہ کرتے کیا تھے، یہ آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوتا تھا، دونوں ہم مذہب بھی ہیں اور ہم خاندان بھی، ہم نسل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ اختلاف تھا، وہ سیاسی اختلاف کہہ لیجئے، تو یہ کرتے کیا تھے کہ جو بیرونی طاقتیں ہوتی تھیں ان کو اپنے حریف پر حملے کے لیے اکساتے تھے، یعنی بیرونی طاقتیں آپس میں، یہ دونوں کا ٹکراؤ ہوتا تھا، یہودیہ اور اسرائیل کا،
یہودیہ بیرونی طاقتوں سے رابطہ کرتے، اسی طرح اسرائیل بھی کرتے، اور پھر جب وہ بیرون ملک سے دوسری طاقت حملہ کرتی یہودیہ پر اور پھر ان کو اگر غلام بنا لیتی تو پھر اسرائیل کیا کرتے؟ پھر فدیہ دے کر اپنے ہی لوگوں کو، جی چلے ہمارے ہم مذہب ہیں اور ہمیں تورات میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ بھئی غلاموں کو آزاد کرواؤ اپنے لوگوں کو، تو ہم ان کو آزاد کرواتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اسرائیل کے لوگ گرفتار ہو جاتے، بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں آ جاتے، بیرونی جو ملک ہوتا جو ان پر حملہ کرتا اس کے ہاتھ میں آ جاتے، تو پھر یہودیہ آگے بڑھ کر اسرائیل کے جو لوگ قید ہوتے ان کو آزاد کرواتے۔ ایک تو یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہو گیا، اور پھر بالکل اسی طرح مدینہ میں بھی یہودیوں کا یہی طریقہ تھا، یعنی جو بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ دو قبیلے یہ خزرج کے حلیف تھے، اور اسی طرح بنو قریظہ یہ اوس جو قبیلہ تھا اس کے حریف تھے۔ اب جب یہ آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو یہ اوس اور خزرج کی جنگوں میں شریک ہوتے تھے، اور اس طریقے سے اپنے لوگوں کو ہی قتل کر دیتے، اپنے ہی لوگوں کو گرفتار کر لیتے، اور جب گرفتار کرتے تو پھر فدیہ دے کر ان کو آزاد کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا کہ جب کہ تم نے اقرار کیا تھا اس بات کا کہ تم نہ اپنے لوگوں کا خون بہاؤ گے اور نہ تم اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالو گے، یعنی یہ صورتحال صدیوں پہلے بھی تھی اور یہ صورتحال مدینہ میں بھی موجود تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اسی اقرار اور اسی عہد کی یاد دہانی ان کو کروائی۔ اب دیکھیے کہ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 85، اگر ہم اس کو پڑھیں تو مزید بات واضح ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہم چھٹا سوال بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپس میں قتل کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ مجھے سوال مختلف لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، تو اب ان کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ بھئی اسی سے ملتا جلتا سوال کسی اور نے بھی بھیجا ہوا ہے مانس صاحب کو، تو اس لیے وہ پھر ایک ہی جیسے سوال میرے پاس آ جاتے ہیں جو ایک ہی آیت سے ہی نکلے ہوتے ہیں۔ اب آیت نمبر 5 جو ہے، آیت نمبر یعنی سوال نمبر 5 آیت نمبر 85 سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 85 کے پہلے حصے سے کیا مراد ہے، وہ کن کا فدیہ دیتے تھے؟ یہ سوال بھی اسی سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اچھا، چھٹا سوال ہے کہ آپس میں قتل کیوں کرتے تھے؟ اب یہ چھٹا سوال یہ بھی یوں کہہ لیجئے کہ سوال نمبر 4، سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 یہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اب میں ان آیات کو پڑھوں گا، پھر ان کی وضاحت کر دوں گا، تو اس سے سوال نمبر 4، 5، 6 کا جواب آ جائے گا۔ فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، آیت نمبر 84 میں عہد کی یاد دہانی کرا دی۔ اب فرمایا کہ ثم انتم ہؤلاء، تم ہی وہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ہی ایک گروہ کو تم ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور پھر تم ان کے خلاف اسم یعنی گناہ اور زیادتی کے ساتھ پھر تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف۔ وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا یعنی اسیر کی جمع قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں، تو تفادوہم، تو پھر تم ان کا فدیہ دیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کو نکالنا ہی حرام کر دیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے منع کیا کہ تم نے ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا کہ تم نے ان کا قتل نہیں کرنا۔ یہ بات تو تم نے اللہ کی نہ مانی، لیکن جب وہ قیدی ہو کر آ گئے اب تم ان کا فدیہ دینے لگ گئے ہو، پھر کہتے ہو جی یہ تورات میں حکم ہے۔ بھائی وہ بھی تو تورات کا ہی حکم تھا۔ اچھا آگے کیا فرمایا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعد حصے کو مانتے ہو، ایمان لاتے ہو، اور بعد حصے پہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اب بات بالکل واضح ہو گئی، کیونکہ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے اور یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ایک سوال سا رہتا ہے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ بعد کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور بعد کتاب پر وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے اور گھروں سے نکالنے سے منع کیا، اور جب اس طرف تو تم نے توجہ نہ کی، اللہ کے اس حکم کی پیروی نہ کی، لیکن جب وہ قید ہو کر آ گئے پھر تم ان کا فدیہ دیتے ہو۔ اچھا میں اس آیت پر اس طرح بھی غور کرتا ہوں
سوچتا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ خرابی ہمارے اندر بھی موجود ہے. یعنی ہم اپنے ملک میں یا ملکوں میں کہہ لیجئے، بدقسمتی سے اسلامی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہم پر فرض کی، وہ اس لیے نہیں تھی کہ غربت ہمیشہ معاشروں میں قائم رہے اور ہم سال کے بعد خاص پرسنٹ جو ہے وہ ہم نکال کر پرسنٹیج وہ ہم نکال کر دیتے رہیں، بس اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہوگی. نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دور میں لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. یعنی اصل مقصود تو یہ ہے کہ ہم اپنے نظام کو، اپنے معاشرے اور سماج کو درست کریں، اس کو انصاف کی اور منصفانہ اور عادلانہ بنیادوں پر قائم کریں. ہم یہ تو نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں غربت بھی چل رہی ہے، مفلسی بھی چل رہی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ انسان ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستا ہے. کیا کیا مسائل ہیں لوگوں کے، لیکن ہم صرف اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے کوئی صدقہ خیرات کر دیا، کوئی زکوٰۃ نکال دی، بس ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا. جبکہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان بنیادوں پر، ان نقوش پر ہم کام کریں کہ ہمارے معاشرے سے یہ غربت اور یہ مفلسی بالکل ختم ہو جائے. یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرف تو ہم غربت اور مفلسی کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، ہمارے سیاستدان ہوں، ہمارے تاجر ہوں، کاروباری لوگ ہوں، ہمارے مذہبی لوگ ہوں، ہم خود سب ایک طرف ہم غربت اور مفلسی کو پیدا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے کہ چلو تھوڑی بہت زکوٰۃ نکال دی، صدقہ خیرات کر دیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک دھوکہ دینے کا انداز ہے. جس طرح وہ دھوکہ دیا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں. سال آ سال گزر گئے، ہم اپنے اس معاشی نظام کو ہم مستحکم نہیں کر سکے، بہتر نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنی تجوریوں کے منہ کھولنے پڑتے ہیں. آپ یورپ میں دیکھ لیجئے کہ ڈنمارک ایک ملک ہے جہاں پر 50% سے بھی زیادہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو تعلیم بھی دی جاتی ہے، علاج معالجہ بھی فری ہوتا ہے، پھر ان کو گھر بھی جسے اکوموڈیشن کہتے ہیں وہ بھی ان کو ملتی ہے، ساری سہولتیں پھر ان کو مہیا کی جاتی ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے نہ ٹیکس دیتے ہیں اور نہ صحیح طریقے سے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس طرح ہم اللہ کو خوش کرنے کی ضرور کوشش کر لیتے ہیں کہ تھوڑا بہت چلو نکال دو. تو یہ جو رویہ ہے یہ بالکل ایسا ہی رویہ ہے کہ جیسے قوم یہود کا یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر قائم کریں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کی، اپنی انا کی ہمیں قربانی دینی پڑے گی، اپنے مفادات کی قربانی دینی پڑے گی. انفرادیت سوچ سے نکل کر اجتماعیت کی سوچ میں آنا پڑے گا، اور اجتماعیت کی بنیاد پر ہی یہ سارے کام پھر چلا کرتے ہیں. تو یہاں مجھے خاص طور پر جب بھی میں اس مقام کو پڑھتا ہوں، آج نہیں کئی سالوں سے پڑھتا ہوں اور گفتگو بھی کرتا ہوں، تو یہ بات ہمیشہ میرے ذہن میں پھنسی رہتی ہے کہ قوم یہود کا جو رویہ تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی اسی رویے کے شکار ہوں اور ہم بھی اسی طریقے سے ہی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہوں. تو جو ہمارے ہاں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور جو ہمارے ہاں جرائم ہیں اور جو پریشانیاں ہیں، وہ شاید یہی وجوہات ہیں کہ ہم وہ جو ہیلہ ہم بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سیدھے ہو کر ہم چلتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں یہ مسائل ہیں. تو یہاں پر یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس کو میں نے بیان کر دیا، اس لیے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہودیوں سے کہا جاتا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، گھروں سے نہ نکالو، تو تم اس کی کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ جواب بھی سنیے. کہتے تھے کہ جی ہم اپنے حلیف سے جو ہمارا عہد ہے نا، یعنی جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے حلیف تھے، بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے. تو اگر ان سے کہا جاتا کہ بھئی آپ کیوں قتل کرتے ہو، کیوں گھروں سے نکالتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے جو ہمارے حلیف ہیں نا اوس و خزرج، ہم تو ان کے ساتھ جو ہمارا وعدہ ہے، عہد ہے، ہم تو اس کو پورا کرتے ہیں. جبکہ دوسری طرف خدا سے کیے ہوئے عہد کی وہ مخالفت کرتے تھے. اب جو آخری سوال ہے وہ ہے آیت نمبر 86 سے متعلق، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخرت کے بدلے دنیا خریدنے سے قیامت کے دن عذاب ہوگا، تو کیا انسان دنیا سے مکمل طور پر بے رغبت ہو جائے؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اس مقام پر بھی اگر آپ دیکھیں گے
وہ الفاظ یہ کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جہاں پر یہ اشتراک کا لفظ آتا ہے نا، اس سے مراد ہوتا ہے ترجیح دینا، پریفر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کی زندگی پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے، یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور دنیا کا جو مقابل ہے وہ آخرت ہے، دین نہیں ہے۔ یہ بھی کلیئر کر لینا چاہیے ہمیں کہ دنیا کا مقابل آخرت ہے، یعنی دنیا ہم یہاں رہ رہے ہیں، یہ قریب ہے، اور جو آنے والا لمحہ ہے یعنی وہ یوم آخرت، وہ آخرت کہلاتے ہیں۔ یہ آپس میں مقابل ہیں ایک دوسرے کے۔ لیکن جو دین ہے اس کے مقابلے میں آپ بے دینی کہہ سکتے ہیں، یا کفر آپ اس کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن دین کے مقابلے میں دنیا نہیں، نہ دنیا کے مقابلے میں دین ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ واضح بات ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں سے مسلمان کو کہا جائے گا کہ آپ کس کو منتخب کریں گے، تو وہ آخرت کو ہی منتخب کرے گا۔ دنیا میں انسان رہتا ہے، وہ اسی لیے رہتا ہے کہ اس دنیا میں اچھے کام کرے اور آخرت کو حاصل کرے، یعنی اس کی ترجیح، اس کا ہدف، اس کا مقصد آخرت ہی ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں جو یہ انتہا پائی جاتی ہے اور غلو پایا جاتا ہے کہ دنیا کو مردود قرار دے دیا گیا۔ قرآن مجید نے کہیں پر بھی دنیا کو، مال کو، دولت کو، اس کو ہرگز مردود یا اس کی مذمت نہیں کی۔ مذمت در حقیقت دنیا سے متعلق جو نظریہ ہے، جو خیال ہے، جو سوچ ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، دنیا کی ہرگز مذمت نہیں کی گئی۔ اس لیے کہ اسی دنیا میں انسان نے رہنا ہے، اسی دنیا میں کھانا پینا، زندگی گزارنا ہے، اسی دنیا میں ہی انسان کا امتحان ہے، جسے قرآن مجید نے بھی بیان کر دیا کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، تو وہ اسی دنیا میں ہے۔ تو اس لیے دنیا کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہمارے تصوف میں یہ بات آئی ہے، لیکن یہ بات بھی یعنی اسلام کی طرف سے نہیں ہے، یہ دوسرے جو فلسفہ زندگی ہیں یا دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے تھرو یہ تصوف میں یہ بات شامل ہوئی ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، مہاتما بدھ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، دو باتیں۔ ایک تو بات وہ یہ کہتے ہیں مہاتما بدھ کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہر لمحہ بدل رہی ہے، یہ زندگی بدل رہی ہے ہر لمحہ۔ یہ تو حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بدل رہی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، نوجوان، جوان، بوڑھا، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے، کوئی اپنی زندگی بتا رہا ہے۔ یہ ایک لمحہ بھر بھی یہاں پر ایک سکون نہیں ہے، تبدیلی آ رہی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہو گئی۔ لیکن جو دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواہش ہے نا، اصل یہ پریشانی کی جڑ ہے۔ اب یہ بات اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک غلوف بات ایک ہو جاتی ہے، انتہا کی بات ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خواہشات، یہ اسلام اس کے لیے ضبط نفس کی تعلیم دیتا ہے، خواہش کو کنٹرول کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ خواہش ختم نہیں ہوتی، مرتی نہیں ہے، نفس کشی کی تعلیم اسلام کے اندر نہیں ہے۔ انسان زندہ ہے، یہ نفس قائم ہے، بلکہ اتنا نفس انسان کا رغبت نہیں رکھتا چیزوں کی طرف نوجوانی میں جتنا بڑھاپے میں رکھتا ہے۔ تو لیکن ضبط نفس کی تعلیم دی گئی، نفس کشی کی تعلیم ہرگز نہیں دی گئی ہے۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور جو مہاتما بدھ نے کہا یہ خواہشات انسان میں رہتی ہیں، اس کے لیے دو طریقے ہیں جو میں نے سوچے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے ساتھ اس وقت مطمئن ہوتا ہے کہ جب انسان جائز ناجائز، حرام حلال کا فرق سمجھے، یعنی ظلم اور احسان، جیسے ہم نے بات کی۔ اگر انسان ظلم اور عدوان کے راستے کو اختیار کرتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے، دوسروں کا حق مارے گا، کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکے گا۔ یہ ہے ایک طریقہ کہ انسان جائز راستہ اگر اپنی خواہش کو پورا کرنے کا اختیار کرے تو انسان مطمئن رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خواہش ہمیشہ انسان کی چادر کے اندر ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چادر سے باہر پاؤں پھیلائے گا تو واضح بات ہے کہ انسان پریشان ہوگا۔ تو یہ دو باتیں ہیں۔ یہ کہنا کہ خواہشات بالکل ختم ہو جائیں، مر جائیں، تو یہ غیر فطری اور غیر جبلتی بات ہو جاتی ہے، جبلی بات ہے۔ جبلت اور فطرت کے عین مطابق یہی بات ہے کہ انسان خواہش رکھے اور پھر ضبط نفس سیکھے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ سب ضبط نفس کے طریقے ہیں۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام کا یہ نقطہ اور یہ بات بالکل عین فطرت کے مطابق ہے۔
تو اس لیے دنیا سے مکمل بے رغبتی اختیار کرنے سے اللہ کے ہاں کوئی بڑا مقام اور درجہ انسان کو نہیں ملے گا۔ درجہ تب ملے گا جب انسان دنیا میں رہے، زندگی گزارے، اس کا خاندان ہو، معاشرہ ہو، سماج ہو، پھر وہاں رہ کر وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، گفتگو کی حفاظت کرے۔ تو یہ اصل یہ امتحان ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا جو مدر پدر آزاد معاشرہ تھا، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنی حفاظت کی، تو پھر اس پر اجر بھی اسی حساب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جتنا زیادہ رزق ہوگا اتنا زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، تو پروفٹ بھی رزق کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا جو درجہ اور مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی رزق کے حساب سے ہے۔ جتنا زیادہ انسان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، انسان امتحان میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر انسان اگر امتحان اور آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو پھر انسان کو اسی حساب سے اعلیٰ مقام اور درجہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا سے بے رغبتی کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جنگلوں کو نکل جانا، صحراؤں کو، یہ کوئی تصور اسلامی نہیں ہے۔ اسی دنیا میں رہنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی ہونے ہیں، اسی دنیا میں رہ کر انسان کے رشتہ دار بھی ہونے ہیں، سب کچھ ہے اس دنیا میں، اور پھر انہیں اچھے طریقے سے نبھانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنا، پھر اس کا بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ اچھا، یہ تو 7 سوال ہو گئے۔ آخری سوال اسی سے پیدا ہوتا ہے کہ جو پوچھا گیا مجھ سے، وہ یہ ہے کہ کیا مسلمان کے خلاف جنگ کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جو پس منظر ہے اب وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چونکہ ہم نے قوم یہود کی بات کی ہے تو وہ آپس میں لڑتے تھے، تو اب یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ کیا مسلمان کے خلاف جنگ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، معیار صرف اور صرف حمایت کا، نصرت کا، مدد کا، صرف یہ ایک معیار ہے، وہ ہے عدل۔ اگر آپ کا بھائی، میرا بھائی، مسلمان بھائی اگر غلطی پر ہے تو ہم غلطی میں کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر وہ ظلم پر قائم ہے ہم اس کو اپنا بھائی خیال کرتے ہوئے اس کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، ہم عدل کا ساتھ دیں گے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی 2 آیتیں میں مختصراً یہاں پر رکھ رہا ہوں۔ ایک آیت ہے سورۃ النساء کی 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کہ قسط پر، عدل پر قائم ہونے والے بن جاؤ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ اب یہ گواہی خود تمہارے اپنے خلاف ہو، یا والدین کے خلاف ہو، یا اقربین کے خلاف ہو، یا امیر یا غریب کسی کے بھی خلاف ہو، تم نے وہ گواہی دینی ہے۔ یعنی ہمیں کس بات کی تعلیم دی گئی؟ ہمیں یہ دی گئی تعلیم کہ یہ نہ دیکھو کہ تمہارا وہ مسلمان بھائی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھو کہ عدل پر کون قائم ہے، سچا کون ہے۔ اور دوسری آیت ہے سورۃ الحجرات 49 سورت نمبر ہے، اور آیت نمبر ہے 9 نمبر ہے آیت۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ 2 گروہ ہیں مسلمانوں کے، من المؤمنین اقتتلوا، تو دونوں گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو فرمایا کہ ان میں صلح کرا دو۔ فرمایا کہ اگر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، لیکن ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر چڑھ دوڑا ہے، تو فرمایا کہ جو چڑھ دوڑا ہے نا اس سے پھر تم قتال کرو، اس سے لڑو، فَقَاتِلُوا الَّتِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اور اگر وہ لوٹ آئے تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یعنی اب آپ یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ گواہی اپنے خلاف، والدین، اقربین، غنی، فقیر، کسی کے خلاف بھی دینی پڑے تو دو۔ دوسری بات فرمائی کہ 2 مسلمانوں کے گروہ لڑ پڑتے ہیں تو جہاں پر جو عدل پر قائم ہے مسلمان کا گروہ تم اس کا ساتھ دو، اور جو ظالم ہے اس سے لڑو۔ تو ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر آج ایک مسلمان کا گروہ ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے بڑے مقدمے آتے تھے کہ جس میں کوئی غیر مسلم ہوتا تھا اور ایک مسلمان ہوتا تھا، تو آپ یہ دیکھا کرتے تھے، میرٹ پر آپ فیصلہ کرتے تھے کہ جو ان میں سے جو سچا ہے آپ اس کے حق میں فیصلہ کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اسی بات کی تعلیم ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ عصبیت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، یا اپنی گروہ بندی کی بنیاد پر کہ چونکہ یہ میرا بھائی ہے تو لہٰذا میں نے ہر حال میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو یہ سوال نمبر 8 تھا۔ تو آج ہم نے رکوع نمبر 10 پر ہم نے بات کی ہے بحمد اللہ تعالی، اور آخری آیت میں پڑھ کر
اپنی گفتگو کو مکمل کر دیتا ہوں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا اور آخرت کی بات کی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر 10واں رکوع ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو میں نے یہ رائے بھی آپ کو دینی تھی کہ دوران درس قرآن آپ اپنا سوال بھیج بھی سکتے ہیں۔ اگر کوئی بول کر نہیں بتانا چاہتا تو اس دوران جب بھی، جیسے میں اب ایک تسلسل کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، تو میری گفتگو کے دوران ہی کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی میں نے نقطہ بیان کیا، کوئی مسئلہ بیان کیا، اس سے کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں پیدا ہوا، آپ اس کو فوری آپ بے شک انگلش میں لکھ دیں، اردو میں لکھ دیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں پھر اس کا جواب دے دوں۔ تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس طریقے سے جو سننے والے، جو شریک لوگ ہوتے ہیں، شرکا، وہ اپنا سوال دوران گفتگو، دوران لیکچر بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی اس طرح اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ پوچھنے میں اگر ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ہمارے پاس۔